اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی دعوت عام کرنے، اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین و حاضرات، توکل کا یہ باب، ہم اور آپ اس باب سے گزر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے اس کے مقدمے اور اسی طریقے سے اس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جن آیتوں سے توکل کے اوپر استدلال کیا ہے، اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ کل کے درس میں قرآن مجید کی مشہور آیت یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اس آیت کریمہ پر آ کر کے سورہ انفال کی آیت نمبر 63 کے اوپر آ کر کے ہماری بات رک گئی تھی۔ تو 64 ہے جی، آیت نمبر 64، سورہ انفال آیت نمبر 64۔ تو کہا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ، اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے۔ اور جس معاملے میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جائے، دنیا میں اب اور کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر مخلوق سب کے سب مل جائیں اور انسان کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی فائدہ جتنا اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اسی طریقے سے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نقصان جتنا اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ قول وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، علماء کے اس قول کے اندر یا اللہ تعالیٰ کے اس آیت قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں علماء کے دو رائے ہیں، یعنی اس کی تفسیر میں غور سے سمجھیے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ عطف یہاں اللہ کے اوپر ہے، یعنی آیت کا معنی کیا ہوگا؟ حسبک اللہ وحسبک من اتبعک من المؤمنین، اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے لیے وہ لوگ بھی کافی ہیں جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں مومنوں میں سے۔ یہ ترجمہ سراسر غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ توکل صرف اللہ رب العالمین کے اوپر کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر اللہ رب العالمین یہاں کیسے کہہ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے بھی توکل کے لائق ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کیا کہا؟ قل حسبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت ہے یہ۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لوگ آپ کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں تاکہ وہ ڈرائیں
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے اور اہل ایمان آپ کے لیے کافی ہے، یہ ترجمہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ دوسرا ترجمہ آئیے، اور اسی کے اوپر اکثر علماء ہیں کہتے ہیں کہ عطف یہاں کاف کے اوپر ہے، معنی کیا ہوگا؟ حسبک اللہ وحسب من اتبعک من المؤمنین، وحسب من اتبعک من المؤمنین، یعنی اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے جو مومنین ہیں ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو یہی اہل ایمان کی شان ہے، یہ اہل ایمان کی پہچان ہے۔ اہل ایمان کے عقیدے کا بہت اہم باب ہے اور ان کے عقیدے کا ایک بڑا حصہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر معاملے میں کافی ہے اور ہر معاملے میں اللہ رب العالمین ان کا کارساز ہے۔ یہ بات نہایت واضح ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہ آئے۔ آیت کریمہ کے اوپر آدمی صرف اگر غور کرے گا تو اس کے لیے یہ معنی اور یہ مطلب اس کے سمجھ میں آنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلا معنی جو ہے یہ غلط ہے، یہ درست اور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہوگا، ان کے لیے کوئی دوسرا کافی نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے بھی کافی ہے اور تمام مومنوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین ہی کافی ہے، تمام مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین ہی کافی ہے۔ چلیں، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اور ارشاد عالی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا اللہ تو اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم آیت ہے جی یہ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ جملہ شرطیہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے شرط کے سیاق میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ کس کے لیے؟ اس بندے کے لیے جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ تو ہم میں کا جو آدمی یہ ارادہ کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے، اس کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کارساز ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرے۔ اور اس آیت کا الٹا معنی کیا ہوگا جی؟ مفہوم کیا ہوگا اس کا؟ کہ وہ آدمی جو اللہ کے اوپر بھروسہ نہ کرے، غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہوگا؟ بولیے، مددگار نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرے اللہ اس کو اسی کے حال میں چھوڑ دے گا۔ ہاں، اللہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، سیدھا سا جواب ہے۔ اور جب اللہ کافی نہیں ہوگا تو آدمی ذلیل و رسوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے ہٹا لی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آدمی دور ہو جائے گا۔ اور جب اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی تو پریشان حال ہوگا دنیا کی زندگی میں، چین سکون اس کا غارت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو محفوظ کرے ان چیزوں سے۔ اور اللہ رب العالمین اس کو حوالے کر دے گا، کس کے حوالے کر دے گا؟ ضعیف مخلوق کے حوالے کر دے گا، جو نہ تو اس کے لیے خیر لا سکتی ہے اور نہ اس سے شر کو دور کر سکتی ہے۔ مخلوق کے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا یہ واجب ہے، اور اس بات کے اوپر بھی دلالت کر رہی ہے کہ غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا یہ حرام ہے، غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا حرام ہے۔ استدلال سمجھ گئے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہو؟ تو ضروری ہے کہ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اور جو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کرنے والا ہے
گویا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی نہیں ہے. کافی نہیں ہے یعنی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے وہ آدمی دور ہے، تو یہ چیز حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. لہذا یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے اوپر بھروسہ کریں. اور یہ چیز واجب ہے. اور غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا دنیا کے کسی بھی معاملے میں یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ حرام ہے. چلیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اور اسی طرح جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بے شک کافر لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے، ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ اثر صحیح ہے جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نا. اس کے اندر جو خبر بیان کی گئی ہے وہ دونوں کے دونوں خبریں صحیح ہیں. پہلی خبر کیا ہے؟ دو خبر اس کے اندر دی گئی ہے. پہلی خبر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. قالها ابراہیم علیہ السلام، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا حین القی فی النار، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. تو پتہ یہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو خبر کہاں سے لگی جی؟ قرآن سے لگی. وہی سے محمد جو ہے، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی. بولیے نا، قرآن سے لگتی تو ہم کو بھی سیدھے پتہ چل جاتا، ہم قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھ دیتے، حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ڈائریکٹ حضرت ابراہیم کے بارے میں تو خبر نہیں ہوگی. اصول بتا رہا ہوں، اصول حدیث، ان کو خبر نہیں ہوگی. تو صحابی اگر کسی بات کو اپنی جانب سے روایت کرے اور اس کا تعلق غیبیات سے ہو، یعنی ایسے معاملے سے ہو جہاں صحابی خود سے نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ نہیں ہو سکتا ہے. یہ فتویٰ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، یہ خبر دے رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا. تو اس کا مطلب ہم یہ کہیں گے کہ ضرور انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے. اور جب اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے تو یہ حدیث، یہ اثر کیا ہو جائے گی؟ اس کو کہیں گے کہ یہ حکمی طور پہ مرفوع ہے، حکمی طور پہ مرفوع ہے. اگرچہ صحابی نے اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی ہے، لیکن صحابی ایسی بات روایت کر رہے ہیں جس کو قیاس کے ذریعے سے، جس کو عقل کے ذریعے سے نہیں کہا جا سکتا ہے، اس میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. خبر ملی ہوگی صحابی کو تبھی وہ کہہ رہے ہیں، اور خبر ملنے کا صوت اور ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو ایسے اثر کو کہتے ہیں کہ لہو حکم الرفع، یہ مرفوع کے حکم میں ہوگی، مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ جی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ خبر دی، اور یہ سچی خبر ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا تو آخری بات آگ میں ڈالے جانے سے قبل انہوں نے جو اپنی زبان سے آخری بات جو کہی تھی وہ یہی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ تعالی بہترین کارساز ہے. اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے ہر آدمی. کوئی مصیبت ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو،
کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بظاہر کام بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہمارے کام کو بنانے کے اوپر قادر ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب دوسری بات جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی، اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ قالها الخلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے خلیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خلیل اللہ کون ہے جی؟ ابراہیم علیہ السلام، ہاں ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے صرف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کتاب التوحیدی کے اندر، ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ لیکن اخوت فی الاسلام، لیکن اسلام کی جو بھائی چارہ ہے وہ حضرت ابو بکر سے ہماری قائم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھیے کتاب التوحید پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک گروپ ہے، اس گروپ میں یہ بات بہت وائرل کی گئی، حضرت نوح علیہ السلام ایک داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھے ہوا آدمی ہے، پینٹ شرٹ پہن کر کے، ایسی ماڈرن لوگ آ رہے ہیں آج کل۔ اس نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ کون کون سنا ہے جی اس کو بتائیے، اس میں سے گروپ میں آیا تھا؟ سنا ہے نا؟ یاد آ رہا ہے؟ بالکل سچ۔ ہاں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کلمہ ہوا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیونکہ اشہد اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ کتنی غلط بات کہہ رہا ہے، دیکھیے کتنی غلط بات کہہ رہا ہے۔ اور سب ہم لوگ بینر پہ ایک دم موٹا سے لکھتے ہیں گاڑھا اہل حدیث، ایسے اگر کوئی آدمی پورا قرت سے پڑھے تو اس کا گلا پھٹ جائے، کلیجہ پھٹ جائے۔ اہل حدیث جتنا موٹی سیاہی سے لکھتے ہیں اس کو، اور اہل حدیثی کا آدمی ہے جو اس کو فارورڈ کر رہا ہے، اور سننے والا جتنا ہے وہ سب اہل حدیث ہے۔ کون توحید؟ کاہے کی توحید؟ اسی کو توحید کہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ اور کس نے اس کو بتایا کہ یہ کلمہ تھا نوح نجی اللہ؟ ارے نوح نجی اللہ کب بنے؟ اللہ تعالیٰ نے 950 سال دعوت دینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچایا، اس وقت کیسے وہ نجی اللہ ہو گئے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کب بنے؟ جب اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر گئے تب اللہ سے انہوں نے بات کی، اور اللہ سے اگر بات کی تو اللہ سے بات تو ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ معراج میں کتنی مرتبہ بات کی، گئے اوپر آئے، پانچ کر کے نماز کم کرواتے رہے، اترتے رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سب پینٹ شرٹ پہن کر کے یہ جب ہم کہہ دیتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو۔ کیوں بولتا ہے یہ سب؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ ڈنکے کی چوٹ پر بولیں گے، ہم منہج بیان کریں گے، چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو اچھا لگے۔ تم جہالت بولتے ہوئے شرماؤ گے نہیں تو ہم حق بولتے ہوئے شرمائیں گے جی؟ کوئی جہالت پھیلاتے ہوئے نہیں شرمائے گا، ہم حق بولتے ہوئے شرمائیں گے؟ کتنی بے راہ روی ہے معاشرے کے اندر، آپ دیکھیے
اس کو فارورڈ کر دیا، ہزاروں آدمی نے اس کو دیکھا، پتہ نہیں اس گروپ میں 100 آدمی سے زیادہ ہے، اس کو کتنے لوگوں نے اس کو فارورڈ کیا ہوگا، کتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا ہوگا، کتنے لوگوں نے اس کو پھیلایا ہوگا. مطلب کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، آپ سمجھیے ذرا بات کو. اب اگر پڑھے ہوتے، جانتے، کسی عالم کے پاس اپنا زانو تلمذ تہ کیے ہوتے، وہ آدمی بھی کیا ہوتا جو واٹس ایپ میں وہ کلپ بنا کر کے ڈال رہا تھا. آج کل ویو کے لیے، لائک کے لیے اور مونیٹائزیشن کر کے اپنے چینل سے پیسہ کمانے کے لیے آدمی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اور اس جیسے بے وقوف لوگ اس کو فالوورز اور سبسکرائبرز مل بھی جاتے ہیں. کتاب بیان کیجئے، قرآن مجید بیان کیجئے، حدیث رسول بیان کیجئے، کتاب التوحید بیان کیجئے، ایک ہفتہ ہو جاتا ہے ایک کلپ گیا ہوا، اس کو ویو دینے والے، دیکھنے والے لوگ 8 سے 10 لوگ ہوتے ہیں. دین آج کل کے زمانے میں اتنا غریب ہو گیا ہے، اتنا غریب ہو گیا ہے. لیکن اگر یہی کوئی آ جائے اس طرح کا مسئلہ لے کر کے، وہ فلاں ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، تو اس کو بیان کرنے کے لیے سب لوگ بہت آگے ہیں. اور ستم تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سے روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، اس کو برا سمجھ رہے ہیں. مطلب سطحیت کتنی نیچے تک پہنچ چکی ہے، جہالت کا ہمارا پارا کتنا گراف نیچے گرا ہوا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو سامنے آ کے میرے سامنے اعتراض کرے تو ہم اس کو جواب دیں گے. چلیے بات دوسری طرف نکل گئی. بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت خلیل، حضرت ابراہیم نے بھی یہ کہا تھا، اور اللہ رب العالمین کے دوسرے خلیل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تھا. کوئی بولے کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، کہ یہ ابراہیم بھی خلیل اللہ تھے. ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دو خلیلوں نے، اللہ رب العالمین کے دونوں خلیلوں نے یہ کلمہ کہا ہے جی. حضرت ابراہیم نے بھی اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا ہے. کیا کہا ہے؟ کہا ان الناس. یہ بات آپ کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں. یعنی غزوہ احد میں جو واقعہ پیش آیا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، کس طرح سے مسلمان پریشان حال تھے، اور مسلمانوں کو جو مصیبتیں، جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. مشرکین بھاگ گئے، نکل کے چلے گئے، لیکن جب آدھے راستے میں پہنچے تو مشرکین کو ندامت ہوئی، بلکہ شیطان آیا اور ان کے دل میں ڈالا کہ یار تم لوگ جنگ جیت چکے تھے، پھر آدھا کام چھوڑ کر کے چلے آئے. کام ختم کر دینا تھا، مٹھی بھر مسلمان تھے، ان کو مار دینا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا تھا. یہ دل کے اندر بات شیطان نے ان لوگوں کے ڈال دیا. اب وہ لوگ پھر سے اکٹھا ہونے لگے. ایک آدمی مدینہ منورہ کی طرف جا رہا تھا اور ان کا نام نعیم ابن مسعود الاشجعی تھا. نعیم ابن مسعود الاشجعی. تو ان کو ان لوگوں نے روکا، یہ کفار و مشرکین نے روکا، اور روک کر کے کہا کہ سنو جی، جا رہے ہو مدینہ؟ کہا ہاں جا رہے ہیں. جا کے وہاں پیغام دے دینا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو رضوان اللہ علیہ مجمعین. ان کو جا کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ ابھی گئے نہیں ہیں، مکہ والے آدھے راستے میں رک کر کے پھر سے آ رہے ہیں مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیں گے. یہ کہا جا کر کے خبر دے دو. نعیم ابن مسعود اشجعی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیسا معاملہ رہا ہوگا اس وقت، آپ سوچئے. تو خبر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخموں سے چور ہیں، دندان مبارک آپ کے شہید ہوئے ہیں، پیشانی کے اوپر زخم لگا ہوا ہے، دن بھر کی لڑائی کیے ہوئے ہیں. صحابہ کرام پریشان حال ہیں، ذہنی طور پہ بھی پریشان ہیں، جسمانی طور پہ بھی پریشان ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور ایسے میں کوئی آ کر کہے کہ وہ لوگ لوٹ کر آ رہے ہیں پھر سے،
تم سب کو پورے طور پہ ختم کر دیں گے. اب تو تم لوگ کمزوری میں ہو, تم لوگ کچھ کر نہیں سکتے ہو, اس وقت نہیں کر سکے تو اب کیا کرو گے؟ اب تم کو مٹا دیں گے, تمہارا کام تمام کر دیں گے. ایسے اس وقت میں اللہ رب العالمین کے وعدے کے اوپر ان کا بھروسہ کتنا تھا, یہ دیکھیے کیا کہا, حسبی اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, ونعم الوکیل, اور وہ بہترین کارساز ہے, بہترین کارساز ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, مشرکین کے دل میں رعب بیٹھ گیا, دبدبا بیٹھ گیا, اور مشرکین مکہ کی طرف چلے گئے. اور اللہ تعالی نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ کیسے انتظام کرتا ہے اسی واقعے میں دیکھیے. نعیم ابن مسعود الاشجعی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے, جو خبر دے کر کے آئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ کو تو وہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, کیونکہ میں ابھی مسلمان ہوا ہوں. کوئی کام آپ ہمارے حوالے کرتے ہیں, کوئی کام کروں آپ کے لیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کام کرنے کے لیے تم میرے پاس آئے تھے وہی کام جا کر کے ان کو کرو, اور کہو کہ ہم لوگ تیار ہو رہے ہیں اور تمہارا پیچھا مکہ تک کریں گے. مشرکین مکہ کو جا کر کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کمزور نہیں پڑے ہیں, وہ تیار ہو رہے ہیں, لشکر تیار کر رہے ہیں, اور تمہارا پیچھا تم کو کھدیڑیں گے اب مکہ تک. جان کی امان چاہتے ہو تو بھاگو, جتنا جلدی ہو سکے نکل جاؤ, پہلی فرصت میں ایریا علاقہ خالی کرو, بولو ان کو جا کر کے. نعیم ابن مسعود الاشجعی گئے اور جا کر کہا کہ تم لوگ بولے تھے ڈرانے کے لیے, وہ کچھ نہیں ڈرا, وہ تو الٹا تیاری کر رہا ہے, تم کو دوڑائے گا مکہ تک. تو یہ سنا, رہی صحیح ان کی جو قوت تھی کفار و مشرکین کی وہ ٹوٹ گئی. جلدی جلدی سامان باندھا اور الٹے پاؤں دوڑتے ہوئے مکہ کی طرف واپس چلے گئے. ان کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا کرنے کا. تو دیکھیے اللہ رب العالمین کے اوپر جو آدمی بھروسہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کیسے اس کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ جملہ کتنا عظیم ہے اور اس کا اثر کتنا عظیم ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے, اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور جب اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ہی بھروسہ کریں. اللہ رب العالمین جب ہمارے لیے کافی ہے, وکیل کا معنی ہے جی کہ ہم اپنے تمام معاملے کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں, اسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, اسی کے اوپر اپنے تمام معاملے کو حوالہ کر دیتے ہیں, تمام معاملے کو اسی کے طرف سونپ دیتے ہیں. اپنے تمام معاملے کا وکیل اور کارساز ہم اللہ رب العالمین کو بناتے ہیں. یہ ایک مومن بندے مومن کی شان ہوتی ہے, ہمیشہ وہ اپنے ہر معاملے میں یہ کہتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تصور کے طور پر بھی, یعنی اس کے ذہن کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہوگا, اور اپنے دلی طور پر اس کلمے کے اوپر اس کا اعتقاد بھی ہوتا ہے, اعتقاد بھی ہوتا ہے. یعنی علماء کہتے ہیں کہ توکل کا تصور کرنا, یعنی توکل کو سوچنا, یہ آسان ہے. یعنی نارمل وقت میں یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, یہ بہت آسان ہے, ہر آدمی وہی کہتا ہے ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. لیکن توکل کی تحقیق کرنا, مصیبت کے وقت توکل کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا, یہ مشکل ہے. توکل کو تصور کرنا, سوچنا, یہ بہت آسان ہے. یعنی ہر مسلم یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, لیکن اس کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے, جب اس کو تکلیفوں کے اندر گھیرا جاتا ہے, جب کوئی حادثہ اس کے اوپر ہوتا ہے, اس کے زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے, تب واضح ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہے یا غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہے. اگر بندہ مومن ہے تو مصیبت اور پریشانی کے وقت یا اللہ توکلت علی اللہ اور اسی طرح سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ کہتا ہے. اور جب وہ غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے تو یا فلاں یا فلاں یا غوث المدد یا علی المدد یا فلاں المدد یا خواجہ المدد, اس طرح کے نعرے, شرکیہ نعرے جو ہیں وہ نعرہ لگاتا ہے. اور اسی طریقے سے کلام میں
ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. اس سے ہمارا دل، ہمارا قلب ایمان سے اور یقین سے بھر جائے گا. اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارا بھروسہ مضبوط ہو جائے گا اور مخلوق کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر جو توکل کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ کمزور پڑ جائے گا اور اللہ رب العالمین سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے گا. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ